علیکم. سید عبداللہ طارق صاحب جو رامپور سے تشریف لائے ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ ایک داعی، سماجی کارکن اور سماجی ہم آہنگی کے علم بردار ہیں. رامپور شہر کی تکیہ ممران کی مسجد میں 1998 سے جمعے کی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. عالمی تنظیم برائے مذاہب اور علم کے رکن تاسیسی یعنی فاؤنڈر ٹرسٹی ہیں. 1996 سے 2007 تک IIM احمد آباد میں مختلف لیکچرز دے چکے ہیں. پیس ٹی وی اور دیگر چینلز پر ان کے نشریات آتے رہتے ہیں. ایک طویل عرصے سے عبداللہ طارق صاحب کی زیر نگرانی تربیت یافتہ رضاکاروں کی جماعت کلمہ الہی کی تبلیغ و تلقین کا کام بحسن خوبی سر انجام دے رہی ہے. آپ اپنی نوعیت کے منفرد ماہر قرآنیات ہیں. 1994 سے جاری آپ کا ہفتہ واری قرآنی درس مقبول ہے. انہوں نے ترجمہ قرآن کی تعلیم کی کلاسیں بھی شروع کیں اور سر دست تنہا آپ کے گھر پر ہی عورتوں اور مردوں کی 5 جماعتیں ترجمہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. مختلف ادیان پر آپ کی دسترس بھی بڑے منفرد انداز کی ہے کہ انہوں نے ان ادیان کی معلومات دوسروں کے تراجم سے حاصل کرنے کے بجائے اصل ماخذ سے حاصل کی ہے. کیونکہ کمپیریٹیو ریلیجن میں عموماً جب لوگ کام کرتے ہیں تو سیکنڈری سورسز کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ طارق صاحب نے اوریجنل سورسز کا مطالعہ کیا ہے. ویدوں کا، بائبل، گرو گرنتھ، اپنشد، سناتن دھرم کی کتابیں، ہندوستانی فلسفہ اور ہندوستان کے دیگر ذیلی ادیان جیسے گایتری پریوار، راما کرشن مشن، بودھزم، جینزم، پرنامی دھرما، برہما کماری اور افکاری کرشنا کے دینی ماخذ پر ان کے کیے گئے کاموں کو بغیر پڑھا اور ان پر دسترس حاصل کری. سید عبداللہ طارق ملک اور بیرون ملک مختلف ادیان کی تقریباً 75 سے زائد کانفرنسز اور سیمینارز میں بطور صدر یا بطور نمائندہ شرکت کر چکے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پچھلے سال بھی دعوت قبول کری تھی اور اس سال بھی دعوت قبول کری اور آپ تشریف لائے. میں نہایت احترام سے گزارش کروں گا ڈاکٹر سید عبداللہ طارق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمارے اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عنوان ہے، یہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے. ماحول یا انوائرنمنٹ میں کی بہت سی قسمیں ہیں یا بہت سے آسپیکٹ اور گوشے ہیں جس میں دوسرے گوشوں پر دوسرے اسپیکرز روشنی ڈالیں گے. مجھے جو حکم ملا ہے وہ ماحول جو روحانی اور اخلاقی ماحول، اور اصل میں یہی کردار ہوتا ہے. تو اصلاً تو گزشتہ سال بھی میں حاضر ہوا تھا، اسی تقریر کا ایکسٹینشن ہوا یہ، اس لیے کہ کردار سے متعلق تھی وہ. ہمارا ماحول جو چاروں طرف ہمارے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا ماحول، ہمارے ماحول سے مطلب خاص طور سے اسپیسیفک ہم اس پر رکھیں گے توجہ. اور قرآن. آپ نے سنا ہوگا فیرل چلڈرن کے بارے میں، یا نہیں سنا ہو تو میں بتا دوں کہ فیرل کہتے ہیں، فیرل چلڈرن وہ بچے ہیں جنہیں بچپن میں جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں، بچپن سے یا کچھ سال جنہیں جانوروں نے پالا ہو، وحشی درندوں نے، وہ فیرل چلڈرن کہلاتے ہیں. ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں اور ان میں سے تحقیق جو کی گئی اس میں کچھ غلط بھی نکلے، لیکن جو آتھینٹک واقعات ہیں ان فیرل چلڈرن کے، ان میں سے ایک ایوان ہے. یہ بچے
جنہیں جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں یا جانور پالتے ہیں، وحشی جانور، ان کے اندر وہ صفات نہیں ہوتی جو ہم ہیومن بینگ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں۔ مثلا بھیڑیوں میں پلا تو بھیڑیوں کی طرح غراتا تھا بچہ، بڑا ہو گیا جب پکڑا گیا جوان آدمی، انہی کی طرح ریئیکٹ کرتا تھا، انہی کی طرح کھانا پسند کرتا تھا، کچا گوشت کھانا پسند کرتا تھا۔ یہ ماحول کے اثر کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بچپن میں جو انوائرنمنٹ دیا گیا اسی انوائرنمنٹ کے ساتھ وہ بڑا ہوا تو پھر وہ ہماری زبان میں جسے ہم انسان کہتے ہیں وہ نہیں رہا، اس نے تمام وہ چیزیں لیں جن کی گود میں یا جن کے ساتھ میں اس نے تربیت پہ آئی۔ یہ بچہ، اس کی ماں کا ایک بوائے فرینڈ تھا، وہ ڈرنک بہت کرتا تھا اور ڈرنک کر کے اس بچے کو بہت ایبیوز کرتا تھا، بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ یہ گھر سے بھاگا اور جنگلی کتوں نے اسے پناہ دی۔ جنگلی کتے، فیرل ڈاگز بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ میں سے ہوں گے زیادہ تر واقف کہ یہ بڑے جانور اور شیر اور ان کے غول سے وہ بھی گھبراتے ہیں۔ پناہ انہوں نے دی، ان کے ساتھ 2 ہی سال رہا ہوئے، اس لیے کہ لگاتار تلاش رہی اور 3 مرتبہ اس 2 سال میں پکڑا گیا۔ تینوں مرتبہ وہ غول ان کا، کتوں کا، جنگلی کتوں کا، اس کو چھڑا کر لے گیا۔ وہ آتا تھا اسٹریٹجیکلی، وہ حملہ کرتے تھے اور اس کو چھڑا کر لے جاتے تھے، کیونکہ جنگل وہ جہاں پر تھے، وہ غول جہاں کا تھا وہ بستی کے قریب تھا۔ پھر آخر میں 4تھی مرتبہ ٹریپ کیا گیا اس کو کہ کسی ریسٹوراں کے باہر بہت سا کھانا ڈال دیا گیا، ریسٹوراں خالی کر دیا گیا، تو پھر وہ غول کے ساتھ میں آیا وہ کھانے کے لیے، اور پھر اسے پکڑا گیا وہاں جال ڈال کر۔ بہت عرصے تک اس کو یہ نہیں بولی جانتا تھا، سمجھدار تھا جس وقت وہ نکلا تھا گھر سے، انسانوں کی بولی سمجھتا تھا لیکن اس میں غراہٹیں بھی شامل تھیں، اور اب تک وہ اس پر کنونس نہیں ہو سکا ہے کہ جانور کی حیوانیت انسان کی انسانیت کے مقابلے میں کم تر درجے کی ہوتی ہے۔ اس سے کنونس وہ آج تک نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کو یہ موضوع اس وجہ سے چھیڑا، بات یہاں سے اس لیے شروع کی کہ بچپن سے جس ماحول کے اندر پروان چڑھائیں تو پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، عادتیں وہی ہو جاتی ہیں، خصلتیں وہی ہو جاتی ہیں، مزاج وہی ہو جاتے ہیں، اور ان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا، قرآن کریم نے، قرآن کی آیت ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی نیچر، اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ نیچر، اس کے اندر اس کے قانون جاری ہیں، قانون کے تحت چل رہی ہے اس کے، انہی قوانین کے تحت اللہ نے اسی طریقے سے انسان کو بھی پیدا کیا، اور اللہ کی تخلیق کے قوانین میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی۔ تو یہ اس قانون کے تحت ہیں جو کچھ بھی ہیں، ان قانونوں کو ان قوانین کو آپ بدل نہیں سکتے۔ یہی فطرت میں اور نیچر میں قائم، وہاں بھی اللہ کا دین قائم ہے، ساری مخلوقات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ اس وسعت سے دین کو سمجھتے نہیں، اس بات کو نہیں جانتے۔ اب اس ماحول کی جو آپ کے، میں صرف چند جھلکیاں دکھا کر تیزی سے بڑھوں گا آگے، اس لیے کہ اصل موضوع کے اوپر میں آؤں گا، لیکن یہ ضروری تھا کہ آج جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ کیوں ہے، قومیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، آپ کے علم میں ہے، صرف جھلک دکھا کر گزر رہا ہوں میں ریمائنڈر کے لیے۔ غازہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل، شہر میں لوگ رہتے ہیں لیکن چاروں طرف ان کے اسرائیلی فوج ہے، ان کی مرضی کے خلاف وہاں ایک دودھ کا ڈبہ بھی غازہ میں نہیں جا سکتا، جتنے دن کے لیے دل چاہے سپلائی بند کر دیں، جتنے دل کے لیے چاہے دوائیں بند کر دیں، ان کی مرضی کے خلاف وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ کہنے کے لیے الگ اسٹیٹ ہے لیکن وہ جیل ہے، بہت بڑی جیل دنیا کی، اور اس کے کچھ منظر یہاں پر جو روز وہاں پر پیش آتے رہتے ہیں۔ افغانستان سب آپ کے علم میں ہے، میں صرف ریمائنڈر کے لیے کہ یہ ماحول آپ کا یہاں کا بھی تیار ہو جائے جو اصل موضوع ہے اس کے لیے۔
عراق، یہ امریکی فوج، اس کے حملے، میانمار، برما، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ بدھ بھکشو جن کے درمیان یہ لاشوں کے ڈھیر ہیں سارے. یہ بدھ مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ امن کی بات وہاں پر کہ اہنسا کی بات بدھ مذہب نے کہی ہے، اور ان کے مذہبی ٹھیکیدار ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر جن پر کوئی ٹیررزم کا الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا. دوسری جگہوں پر کہیں حقیقت ہے کہیں الزام ہے، خالی یہاں الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا کسی طرح کے انریسٹ کا. وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، میں نے چند چیزیں دکھائی ہیں آپ کو، اور یہاں ہمارے ہندوستان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. یہ سب کچھ معلوم ہے، ایک ریمائنڈر کے لیے میں گزرا اس پر سے. یہ دوسروں کا حال تھا، دوسرے ممالک کا، دوسری قوموں کا، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے. لیکن خود مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو بھی غور کیجیے گا. یہ تو اس لیے تھا کہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ لوگوں کا ہے. قصور ان کا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سب سے اوپر تو تم ہوتے، قوموں کے دسترخوان نہیں بنتے اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا. اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، پاور اور اقتدار تمہارے پاس ہوتا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ ہو نہیں سکتا. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا ہو کون سکتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں سے اور ان میں جو عمل کرنے والے ہیں کہ زمین میں پاور ان کو دیں گے، تمہیں پاور دیں گے. یہ ایمان اور عمل صالح میں نے پچھلی مرتبہ ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی تھی، میں تیزی کے ساتھ میں گزروں گا کہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ عمل نہیں ہوا ایمان ہوا تب بھی پار ہو جائیں گے. ایمان اور عمل دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ تصور ہی غلط ہے کہ ایمان نہیں ہوا اور عمل نہیں ہوا اور ایمان ہوا، یہ تصور ہی غلط ہے. یہ ایک ہی حقیقت کے دو الگ الگ نام ہیں، ایک نظر آتی اور ایک نظر نہیں آتی. جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا عمل سامنے نظر آتا ہے، اتنا ظاہر ہوتا ہے. یا یوں کہہ لیجیے آپ کہ جتنا عمل سامنے ظاہر ہوتا ہے چاہے دعویٰ کچھ بھی ہو اتنا ہی ایمان اندر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ دوسروں کی بات تھی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ فیصلہ تو قرآن کا ہے کہ ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ دوسری قوموں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور عمل نہیں ہے. پھر یہ کردار وہ حصہ ہے جو نظر آتا ہے. مسلمانوں کے خلاف مسلم نہیں، میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا اسلام پسندوں کے کارنامے جو نام اسلام کا لیتے ہیں، اسلامی حکومتوں کو لیتے ہیں، اسلام کے نفاذ کا نام لیتے ہیں، انہوں نے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. مصر میں اخوان کے ساتھ میں جو کچھ ہوا تفصیلات آپ لوگوں کو معلوم ہے. ان کے اوپر بلڈوزرز چلائے گئے، ان کے اوپر ٹینکس چلائے گئے، ان کے پورے مجموعوں کے اوپر. یہ اخوان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کچھ اس کی تصویریں ہیں. یہ وہاں کے یہ ٹارچر جو وہاں پر ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ کہتے کہ وہ ہے نا کہ امریکہ کے پٹھو. یہ بھی دوسری قوموں کی بات ہو گئی. فوجی جنرل ہے جس نے تختہ الٹا، وہاں کے مسلمانوں کی جماعتیں حمایت کر رہی ہیں اس کی. جنہوں نے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، مسلمان حکومتوں کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. یمن کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کی بمباری اور وہاں کے سین، یہ بھی مسلمان حکومتوں کا ہاتھ ہو رہا ہے. یہ تھا وہ جو بہت ہلکا سا دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر ہے. یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں تیزی سے گزرنے کے لیے. پھر پاکستان میں یہ سین جو آپ کے سامنے ہے یہ کسی مارکیٹ کا نہیں ہے، کسی شاپنگ کمپلیکس کا، یہ مسجد کے اندر کا سین ہے. اور یہ کسی ایک مرتبہ نہیں ہوا، ایسا کسی ایک ہی مسجد میں نہیں ہوا. اور جن لوگوں کے ہاتھوں ہوا وہ اسلام کو نافذ کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں. اسلام کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا یہ مسجد کے اندر، اسکول کے اندر 140 بچے جہاں انہوں نے ختم کر دیے اندر گھسنے کے بعد. یہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل عام. اور پچھلے 20 سال کے اندر جتنا غیر قوموں نے
ان کے ہاتھوں جتنا مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا. اگر ہم صرف گنتی میں ان کو لیں جو براہ راست ہلاک کیے گئے ہیں ایز اے کانسیکوینس نہیں. نیچر کی فیوری، قدرتی آفات بھی مسلمانوں ہی بھی گرتی ہیں بڑی تعداد میں. پچھلے 50 سال کے اندر جتنے زلزلے آئے، جتنے سیلاب آئے، جتنے قحط پڑے، اس میں مرنے والوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی جو تھی وہ مسلمان علاقوں سے تھے یا مسلمان تھے. تو اللہ کی طرف سے یہ تو امریکہ نے کچھ کر دیا، برطانیہ نے کچھ کر دیا، ویسٹرن کنٹریز نے ظلم کیا، اب اسلام کو پسند نہیں کرتے. اسلام کا نام لینے والے جو اسلامی حکومت قائم کرنے کا نام لیتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر قدرت نے، نیچر نے بھی چھانٹ چھانٹ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے ایک طویل عرصے سے. یہ اس میں کا صرف ایک اشارے کے لیے میں سین دے رہا ہوں، ورنہ تو چاروں طرف، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، کوئی جگہ ہو. 2004 میں یہ جو بنگلہ دیش کا آتا ہی رہتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، ایک سین میں نے خالی لیا ہے، 3/4 بنگلہ دیش سیلاب کے اندر تھا. اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے شہروں کے برابر ہیں یہ ممالک، جن کے اندر اس 4 سال کے قید میں 10 لاکھ لوگ، یہ سب 90% مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں جہاں 10 لاکھ لوگ فیمین سے ختم ہو گئے. تو قدرت نے بھی اپنے قہر کا نشانہ مسلمانوں ہی کو بنایا ہے. ایسا ہے کہ جیسے چھانٹ چھانٹ کر کہیں کہیں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ کا کردار میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کے اوپر. صرف ایک واقعہ، یہ بابری مسجد نہ کوئی اسلامی مسئلہ تھا، نہ اصلاً نہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، لیکن بہرحال بنا دیا گیا، بن گیا. جن لوگوں نے بنایا، جب بابری مسجد ڈھائی گئی تو ایک بھی مسلمان مسلم ایم ایل اے نے کہیں ریزائن نہیں کیا، کہیں استعفیٰ نہیں دیا. ہر پارٹی کے سارے مل کر اکٹھے کم سے کم اس ایشو پر ہو جاتے. جب مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ میں جڑ گئی تھی وہ، تو سب اکٹھے ہو جاتے اور اس بات پر استعفیٰ دے دیتے کہ آپ چلائیے اپنی حکومت، ہم الگ. پوری دنیا ہل جاتی، کسی ایک نے نہیں دیا. اور اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، سب کو میں نہیں کہہ رہا. مسلم علماء کی اکثریت کا کردار، یہ ایک مناظرے کا سین ہے. یہ چھوٹا موٹا، یہ کوئی بہت اسٹرے نہیں ہے، یہی ہوا کرتا ہے. بڑی چھوٹی سی بات پر میں کس ایشو کے اوپر یہ مناظرہ ہے جہاں سے میں نے یہ لیا ہے، اور وہ میں نے پورا سنا ہے، میں وہ ایشو نہیں بتاؤں گا آپ کو، ورنہ آپ پہچان لیں گے دونوں گروپوں کو. تو آئیڈینٹی کی وجہ سے نہیں بتا رہا میں، بڑی معمولی سی بات کے اوپر. اور پھر ایسا ہے کہ میرے کو آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہیں، ادھر سے چیخ رہے ہیں، ادھر سے چیخ رہے ہیں، دلیلیں دی جا رہی ہیں، کتابیں ہاتھوں کے اندر ہیں، کندھوں سے اوپر، دونوں طرف بڑے اپنے اپنے گروہ کے، ان گروہوں کے بڑے بڑے جو علماء کہلاتے تھے. یہ اکثریت کا حالت ہے. اور مسلم بستیوں کا ماحول اس کے لیے کوئی سین نہیں دکھا رہا. میں آپ کو دن رات دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے اشارے دیے تھے آپ کو، اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں. آپ ہندو بستیوں میں جائیے، شام سے بچے گھروں پر ہوتے ہیں. یہ ملک کے کسی بھی شہر کے اندر، مسلمان علاقے کے اندر، مسلم میجورٹی ایریا کے اندر چلے جائیے، 1 بجے جائیے تو دن نکل رہا ہوگا. جگہ جگہ لڑکوں کے گروپ کھڑے ہوں گے، بڑوں کے ہوں گے تو کہیں بیٹھے ہوں گے، آپس میں چل رہی ہیں باتیں. کیا باتیں چل رہی ہیں؟ اس میں سے گروپس ہیں بچوں کے، وہ موبائل نمبر ان کے ہاتھ جتنے بھی آ سکے ہیں، جن کو نہیں جانتے وہ لڑکیوں کے، لیڈیز کے، وہ موبائل گھمائے جا رہے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے آپ کے علم میں. ہمارے گھروں کا پھر جو صفائی کا، پاکیزگی کا، اور دوسری بہت سی چیزیں، میں ان کو بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، سب آپ کے علم میں ہے. یہ صرف ریمائنڈر کے لیے میں گزرا یہاں سے. یہ کردار اس جگہ آ گیا کہ جہاں اس ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کے نیچے آنے کی وجہ سے، جسے سب سمجھتے ہیں کہ پکے مومن ہیں ہم، ایمان کے اعتبار سے تو مومن ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، بنتا کہاں سے ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. قرآن نے کہا ہم سے کہ یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں، اسٹیپس بتائے جب انسانی بچے کی پیدائش کے. الذی احسن کل شیء خلقہ، بڑی اچھی تخلیق کی اللہ نے.
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، مٹی سے شروع ہوئی تخلیق. یہ مٹی کھیت کی مٹی نہیں ہے، مٹی کا مطلب ارتھ کے ایلیمنٹس سے بنایا. 26 یا 27 ایلیمنٹس ہیں جو انسان کی باڈی کے اندر ہیں. قرآن نے وہ زبان استعمال کی جو ہر دور کے لوگ سمجھتے ہیں، کہ وہ ان عناصر یا ایلیمنٹس کو نہیں سمجھتے، تو مٹی کہا، مٹی میں وہ سب ہوتے ہیں. تو پہلے ارتھ کے ایلیمنٹ سے انسان کو پیدا کیا. یہ اسٹیج ہے انسان کی تخلیق کی یا اس کی کریشن کی، جسے ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں. یہ سارے ایلیمنٹس، آکسیجن ہے، کاربن ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورن ہے، یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں، یہ عناصر، یہ نان لیونگ تھنگس ہیں، بے جان. اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ایک بے حقیقت، ایک انسگنیفیکنٹ فلوئڈ یا لکوڈ کے ایکسٹریکٹ سے، ست سے پھر وہ نسل آگے چلنے کا سلسلہ شروع کیا. یہ لیونگ تھنگ ہے. میل اسپرم سے جب جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر رحم مادر کے اندر جو گروتھ ہوتی رہتی ہے، اس میں ہر اسٹیج کے اوپر کہیں کچھ بے جان نہیں ہے. یہ لیونگ تھنگس ہیں، بے جان نہیں ہے. سمجھے کہ بات کو جان آئی، یہ تو جان چل رہی ہے شروع سے. اب یہ گروتھ چل رہی ہے، ایک خاص اسٹیج ہے. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ثم سواہ، اب ترتیب باڈی کی ہو گئی اندر جب رحم مادر میں، ونفخ فیہ من روحہ، تو پھر نفخ روح ہوا، اس کے اندر روح پھونکی گئی. اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح اس کے اندر پھونکی. یہ جو لیونگ تھنگ تھی، اسے قرآن نے نفس کہا ہے. ہر انسان کی جاندار اینٹیٹی. اب ایک روح کا کنیکشن آیا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات نئی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑی کثرت سے قرآن کریم کے ترجموں میں نفس کا ترجمہ روح کر دیا جاتا ہے. نفس اور روح دو الگ الگ چیزیں. یہ جاندار تھا، اس سے پہلے یہ جان تھی جو چل رہی تھی. اب روح آئی ہے 4 مہینے کا جب وہ بچہ تھا، تو اب روح کا کنیکشن آیا ہے. اس نے اس کو ایکٹیویٹ کیا، نفس کو. وہ نفس یا لیونگ تھنگ، وہ ساری صلاحیتیں اور پراپرٹیز اور صفات اس کے اندر ہوتی ہیں، اچھی اور بری. یہ ایسا ہے، میں مثال بات کو دوں گا. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ نفس کے ساتھ کیا کہ یہ بتایا کہ یہاں انسان کے اندر وہ کوالٹیز، وہ انہیرنٹ کوالٹیز اللہ نے رکھیں، پوٹینشیلٹیز ایسی کہ جو جس کی کوئی حد نہیں ہے. اتنی پوٹینشیلٹیز انارمس انسان کے اندر رکھی، اس کے اونچا اٹھنے کی، اور اس کو پست سے پست حصے پر گرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت رکھی. اس کے نفس میں، روح میں نہیں. روح نہ اچھا کرتی ہے نہ برا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت آتی ہے نفس کو. آپ نے کہیں موت کا لفظ روح کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا. اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، نفس کرتا ہے. ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، روح کو نہیں. اس نے کیا نہیں کچھ، ایکٹیویشن ہے صرف. وہ جیسے یہ الگ الگ اس کے اندر صفات ہیں، احسن تقویم، اسفل سافلین. یہ صفات، یہ کوالٹیز قرآن نے یہ 3 موٹی موٹی کوالٹیز بتائی ہیں. نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. یہ نفس کی صفات ہیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دی. اسے دوسرے انداز میں دوسری جگہ بتایا ہے کہ یہ صفات اس کے اندر اللہ نے نفس کے اندر رکھی ہیں. اب روح سے ایکٹیویٹ ہوئی. اے سی چلتا ہے، اس میں سے ٹھنڈک نکلتی، کرنٹ سے چلتا ہے نا. اسی کرنٹ سے ہیٹر چلتا ہے، کنویکٹر گرمی دیتا ہے. اسی کرنٹ سے پنکھا چلتا ہے، میکینیکل ایکشن دیتا ہے. کرنٹ نہ چلتا اور گھومتا ہے، کرنٹ نہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کرنٹ نہ گرم ہوتا ہے. یہ اس باڈی کی پراپرٹی تھی، کرنٹ سے ایکٹیویٹ ہوئی ہے. تو ایسے ہی وہ نفس کی صفات ہوتی ہیں، اچھی اور بری صفات ہوتی ہیں، جو روح سے اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. اب روح آئی اور وہ قابل احترام ہو گیا. اب وہ انسان ہوا. اس سے پہلے انسان نہیں تھا، لیونگ تھنگ تھا. یہ سٹیجز بتائی ہیں کہ انسان کی سٹیجز جو ہیں، پہلے نان لیونگ تھنگ تھا، اب جاندار ہوا، اس کے بعد انسان ہو گیا. زیرو نہیں تھا جب تک نفس تھا. خالی نفس کی جاندار ہے. لیونگ تھنگس کی اپنی صفات ہوتی ہیں اور بہت سی ضروریات ہوتی ہیں. جتنی لیونگ تھنگس ہیں، پیڑ پودے بھی، ان میں بہت سے جانور بھی شامل ہیں. انہیں بھوک لگتی ہے، بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں.
انہیں موسم کی سختی سے بچنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر سیکسول ڈیزائرز ہوتی ہیں، شہوت ہوتی ہے، وہ ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری پراپرٹیز، یہ ساری صفات اس جان کی ہوتی ہیں، لیونگ تھنگ کی، نفس کی۔ روح سے ایکٹیویشن ملا، لیکن اس روح کے ایکٹیویشن کے ساتھ ہی ساتھ پھر اس بات کو قرآن نے اس شکل میں ایک دوسری جگہ کہا ہے سورہ شمس میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور گواہ ہے اس بات کے اوپر نفس بھی جو اللہ نے پیدا کی، جس کو کیا اور کیسے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے کیا وہ بھی گواہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اسی نفس کے اندر، روح میں نہیں، اللہ نے الہام کر دیا، ڈال دیا اس کا فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی، اس کی نافرمانی بھی اور اس کا نافرمانی سے بچنا بھی، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر دے دی گئیں۔ قد افلح من زکاہا، اب دو معنی ہیں اس کے، زکاہا دونوں درست ہیں عربی زبان کے اندر۔ اس کی کھیتی پک گئی جس نے اپنا تزکیہ کیا، اس نفس کا تزکیہ جس نے کیا، اس کی تو وہ کامیاب ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا جس نے اس کی کوشش نہیں کی تھی۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اسے لٹایا وہ برباد ہو گیا۔ یہ نفس کے اندر پہلے سے یہ کوالٹیز، یہ صفات دونوں طرح کی تھیں۔ اب یہ روح ساتھ میں آنے کے بعد یہ انسان ہوا ہے، یہاں سے اس کے پاس ایک چوائس آئی ہے۔ یہ صفات تو پہلے سے تھی، علم نہیں تھا۔ کہا قرآن نے جاندار جتنے اور دوسرے جاندار ہوتے ہیں، دوسرے لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، حیوانات ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے پروگرامڈ ہوتے ہیں۔ ان کے ہر ضرورت کے وقت ان کا علم نکل کر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم پیدا ہوئے تو زیرو نالج کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ہاں، یہ صفات تھی اندر۔ اب اس کے ساتھ وحی کی رہنمائی آئی اور ایک چوائس آئی کہ اس میں سے کس حصے کو روکو اور کسے تمہیں کلٹیویٹ کرنا ہے کامیابی کے لیے۔ یہ بنیادیں ہیں، آگے جو کچھ ہمارا ماحول بنتا ہے، ہمارا کردار، اس کی بنیادیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ انسان میں یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے جسم کو جو بے جان چیزیں ہیں انہیں جیسے چاہے دوسرے استعمال کر سکتے ہیں، جسم کے مختلف اعضاء کو استعمال ہم کر سکتے ہیں جیسے چاہیں۔ انسان کے جو نفس ہے اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، ہوا کہا ہے اسے قرآن نے۔ یہ خواہشات بری نہیں ہوتی ساری، ہمیشہ یہ خواہشات ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ تصور تو یہ ہے نا کہ نفس کی خواہشات بہت بری ہیں، اور ہمارا تصور یہ بنا دیا گیا کہ یا ایسا بن گیا پچھلی کچھ صدیوں کے اندر کہ تقویٰ کی معراج یہ ہے کہ کوئی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر کسی مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں بیٹھا ہو، کسی سے کم بات کرتا ہو، ہر ایک سے بات بالکل نہیں کرتا ہو، اور بس ہاتھ میں اس کے تسبیح کے دانے گھومتے رہتے ہوں، ضرورتاً ذرا سی بات کی اور بہت کم کھایا، دنیا سے سخت نفرت، گھن کھاتا ہے۔ ایسا شخص تو بہت بڑا بزرگ ولی کہلاتا ہے۔ یہ معراج ہے تقویٰ کی، ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے۔ آپ دن رات دعا مانگتے ہیں بلا ناغہ، روزانہ بہت مرتبہ آپ کی زبان پر اس دعا کو اللہ نے جاری کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا کی بھلائی چاہتا ہوں، ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی دے دیجیے اور آخرت کی بھلائی بھی دیجیے گا۔ بڑی سخت بات کہی ایک جگہ، قل، ان سے کہو، پوچھو، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے زینت نکالی اپنے بندوں کے لیے، حرام کون کر رہا ہے؟ اور یہ کہا والطیبات من الرزق، روزی کو کون روک رہا ہے؟ ہاں، پاکیزہ چیزیں، بات قید جو لگائی ہے وہ یہ کہ پاکیزہ ہو، طیبات ہوں، وہ بس وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ دوسری قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن آخرت میں قیامت کے دن خالصتاً صرف انہی کے لیے ہوں گی، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہاں پر تو یہ دنیا کی چیزیں اور زینت کی چیزیں ان کے لیے بھی ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے کہا تمہارے لیے ہیں، یہ آخرت میں صرف تمہارے لیے۔ تو انہیں استعمال کرنے کو کہا، خواہشات روکنے کو نہیں کہا گیا۔ خواہشات روکنا بڑا خطرناک ہوگا۔ خواہشات سے تو ارتقا ہے، خواہش نہیں ہوگی تو کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ تو
اسٹیگنیشن ہو جائے گا، جمود ہو جائے گا۔ میں توحید کی بات پھر ایک سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے۔ قرآن یہاں اسی جگہ پہ توحید آ رہی ہے، یہی توحید ہے اصل میں، کہ اس اپنے نفس کو، یہ بنیاد ہے اصل توحید۔ پھر وہ الفاظ کے اندر طرح طرح سے ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ نفس کو، نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو اس کے تابع کر دے جو وحی الہی ہے، اس گائیڈنس کے تابع رہیں، خواہشات رہیں، خواہشات اس وحی الہی سے الگ نہ جائیں۔ یہ ہے اس کو اکیلے کو مالک ماننا۔ یہاں سے توحید شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، خواہش اور حاصل، اچیومنٹ اور ڈیزائرز، ان دونوں میں جب گیپ ہوتا ہے تو فرسٹریشن ہوتا ہے، حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ فرسٹریشن دو تین طرح کی ریئیکشنز پیدا کرتا ہے جب بھی فرسٹریشن آتا ہے۔ فرسٹریشن سے اینگر پیدا ہوتا ہے، غصہ۔ فرسٹریشن سے ڈپریشن بھی آتا ہے، الگ الگ ریئیکشنز الگ الگ لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں فرسٹریشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرسٹریشن سے ایگریشن پیدا ہوتا ہے، مختلف لوگوں میں مختلف چیزیں، اور یہ ساری کردار کی خرابی کی طرف لے جاتی ہیں یہ سب چیزیں۔ اور یہ فرسٹریشن اس لیے کہ جو ہم حاصل، خواہش اور حاصل کے بیچ میں گیپ ہے، جو خواہشات ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے۔ یہ گیپ کیسے ختم کریں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خواہش اپنی وہیں روک دیں، جتنا حاصل ابھی تک ہوا ہے بس اسی کو اپنی خواہش بنا لیں، خواہشات آگے ہیں، خواہش کو محدود کر لیں، جتنا حاصل ہے وہیں تک۔ اسٹیگنیشن ہو جائے گا، جمود ہو جائے گا، سارا ارتقاء رک جائے گا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جو خواہش ہے، جو ہمارے اچیومنٹ ہے وہاں تک پہنچ جائے، وہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ ہوگا ہی نہیں کبھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں ہوگا، خواہشات اور آگے بڑھ جائیں گی۔ اس وقت جو خواہشات ہیں وہ حاصل ہو جائے، پھر خواہشات اور بڑھ جائیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تو قبروں تک بڑھتی چلی جائیں گی، تمہارے قبر تک پڑھ، اگر تم اس کے پیچھے چلے تو۔ اب یہ دونوں طریقے ختم ہو گئے گیپ ختم کرنے کے۔ جو تیسرا بیلنس یا توازن دیا ہے دین نے، وحی الہی نے، کہ وحی کی گائیڈنس میں ہو، آگے تو خواہشات تو ہوں، وحی کی رہنمائی کے اندر ہوں، اس سے باہر نہیں جائیں۔ اسے ٹرانسگریشن کہتے ہیں اور اسی کو ظلم کہتے ہیں، اور پھر وہی شرک ہو جاتا ہے۔ شرک آپ کن کن چیزوں کو شرک سمجھتے ہیں؟ مورتی پوجا نہیں کریں۔ بہت سے لوگ پھر آپ میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، خالی اتنا ہی نہیں، یہ بھی شرک ہے کہ کہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، اولیاء کو، انبیاء کو یہ سمجھیں کہ حاضر و ناظر ہیں، ہر وقت علم غیب رکھتے ہیں، ان کے آستانوں پر نہیں جھکیں، ان سے نہ مانگیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں۔ بعض مسلمان توجہ کرتے ہیں اس کی کہ نہیں، شرک نہیں ہے۔ اچھا، آپ نہیں کرتے، آپ یہاں تک آ کر رک جاتے ہیں، اس سے آگے بھی شرک ہے۔ ایک شرک کا تذکرہ بھی ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے کیا تھا۔ یہ صوفیہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ شرک جلی اور شرک خفی کی جو اصطلاحات آ گئی ہمارے پاس۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، کسی ایک کو بھی، احدا، رسول کو بھی وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں شریک نہیں کرتا۔ حکم کیا چیز ہے؟ حکم ماننا، حکم مانا جاتا ہے قانون کا۔ قانون کے خلاف ہوا تو حکم نہیں مانا، تو اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی وہ شریک نہیں کرتا۔ اگر کسی اور کا اختیار مان لیا جائے تو شرک ہو گیا۔ ایک اور شرک، معلوم نہیں یہ آیات تو آپ لوگ پڑھ لیتے ہوں گے، ذہن میں کبھی آیا ہے یا نہیں؟ اس شرک میں کتنے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں جب آپ سب کو کہتا ہوں، تو اسے ہم لوگ سب انالائز کریں کتنے لوگ ملوث ہیں۔ قرآن نے کہا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا کیا؟ اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ توحید کا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب اگر کسی کو بھی الہ بنایا تو شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کوئی شرک خفی کی بات نہیں ہو رہی، صوفیہ کی باتیں نہیں ہو رہی۔ اگر خواہشات کو الہ بنا لیا تو شرک ہو گیا۔ کتنے لوگ اس شرک میں شامل نہیں ہیں؟ تو توحید کا تو بھی پورا مفہوم ہی ابھی جانا نہیں۔
اس کو سمجھنا اور اس کی معرفت تک وہاں تک پہنچنا تو بہت بات کی بات ہے۔ خواہشات کو الہ بنا لیا کا مطلب اللہ کے جو احکامات ہیں، جو وہی کتابیں، اگر نہیں ہوا تو پھر تم نے الگ سے الہ گڑھ لیا ایک، اور وہ الہ تمہاری خواہشات ہیں۔ اس نفس کو اس سے روکا ہے۔ خواہش بری چیز نہیں، ہوا اپنے آپ میں بری چیز نہیں، وہ تابع رہے۔ بہت اونچا اٹھانا چاہا تھا، فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس قرآن کے ذریعے تو ہم تو تمہیں بہت اوپر لے جانا چاہتے تھے، بڑی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن یہ تو زمین میں گھسا جا رہا ہے۔ ہم بہت بلندیوں پہ لے جانا چاہتے تھے، اس قرآن کے ذریعے بڑا اونچا اٹھانا چاہتے تھے، یہ پستیوں میں، زمین کی پستیوں کے اندر دھنسا چلا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ اپنے خواہشات کی اتباع کرنے لگا۔ اب اس کے اندر سلیکشن نہیں ہوا کہ جتنی چیزیں وہی سے اپروو ہو رہی ہیں وہ رہیں گی، وہ سلیکشن نہیں ہوا، اب ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب ان کے پیچھے چل پڑا تو شرک ہو گیا۔ اچھا ماحول، اچھا کردار صرف توحید دے سکتے ہیں۔ اخلاقیات جنہیں ہم کہتے ہیں گڈ مورلز، بیڈ مورلز، جو ہمارے یہاں جو کہی جاتی ہیں، قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر آئیں، میں اس کو تذکرہ نہیں کر رہا یہاں پر، میں صرف بنیادوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ دوسروں کی ٹوہ میں مت رہو، قرآن نے کہا غیبت مت کرنا، قرآن نے کہا کہ دوسروں کا مذاق مت اڑانا، لا یسخر قوم من قوم۔ ہمارے انڈسٹری، آپ بڑے شوق سے وہ بکرا بننا اور کیا کیا کس کس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے انجوائے کرتے ہیں بیٹھ کے، انڈسٹری بن گئی مذاق اڑانا، تو دوسروں کا مذاق مت اڑانا، یہ سب کبائر ہیں، گناہ کبیرہ، یہ سب اخلاق۔ والدین کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غیر مسلم ہو تب بھی شرک میں اتباع مت کرنا، ان کے شرک کا کہنا مت ماننا، لیکن حسن سلوک ہمیشہ رہے گا ان کے ساتھ میں۔ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، ہلکی آواز سے بولنا، یعنی ہلکی آواز سے بولنے کا مطلب آواز کے اندر تکبر نہیں ہو۔ یہ ساری چیزیں بہت سی اور ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف قرآن نے نہیں بتائیں، یہ دوسرے مذاہب کی کتابوں نے بھی کہی ہیں۔ اور جو کسی کو خدا نہیں مانتے، وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ اخلاق و کردار کی یہ چیزیں، مورلٹی، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اسلام مورلز کو یا کردار کو الگ کہاں سے کرتا ہے؟ اور پھر مسلمانوں کی کردار کی پستی ان سے نیچے کیسے چلی گئی؟ کیسے چلی گئی کے بارے میں تو میں اتنی سی بات عرض کر دوں، یہاں پہ وقت کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے اسے ایکسپلین نہیں کیا، بات کہی تھی۔ یہ ایسا نہیں چلے گا کہ کچھ اپنی پسند کا مان لیا، کچھ نہیں مانا۔ اور اس پر ایک آیت بڑی سخت تنبیہ کی آپ نے سورہ فرقان کی سنائی تھی کہ رسول تصور تو آپ کا یہ ہے کہ شفاعت کریں گے، پکڑوائیں گے، آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسے تو جانے، میں ایک دوسرا مقام ہے بڑی سخت جو آپ کے لیے ہے، کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانو گے کچھ نہیں مانو گے، کچھ پر ایمان لاؤ گے کچھ کا انکار کرو گے۔ عملی انکار کو بھی انکار کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو نا، تو اپنے خواہشات کی وجہ سے دنیا مل جائے، اس کا بدلہ تمہیں اس کے سوا کیا دیا جائے کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلیل ہی کریں گے، رسوا کریں گے، اور کیا بدلہ دیا جائے؟ اور قیامت میں اشد العذاب، کافروں سے زیادہ سخت عذاب، بڑی سخت بات ہے۔ 3 درجے ہیں، یا تو پورے کے پورے داخل ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ، غلطیاں ہوتی رہیں گی لیکن غلطیوں پر جمیں گے نہیں، احساس ہوا معافی مانگی، پھر کوشش کی صحیح راستے پر چلنے کی۔ لیکن ہم اپنے حالات کے اندر کمپرومائز، ہم جانتے ہیں غلطیوں کو، اور غلطیاں ہمارے باقی ہیں، یہ کفر ہے، کچھ حصے کا کفر ہے۔ یہ کہا کہ یہ جو کوئی کرے گا، سارے کے منکر ہو جاؤ، دنیا ملے گی، سارے کے مومن ہو جاؤ، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ لیکن دنیا ملے گی آزمائشوں سے کسنے کے بعد، امتحان لینے کے بعد دنیا بھی ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کچھ لوگ اور کچھ نہیں، تاکہ یہ دنیا جائے نہیں، کہا دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، اس لیے دوسروں سے نیچے ہیں۔ اسلام بہت اوپر لے جاتا ہے معیار کو کردار کے، ان اخلاقیات سے جو گنائی میں نے، اور جو بہت اہم ہے اس لیے کہ ان کا قرآن نے بھی ذکر کیا۔ یہ توحید کی جو بات ہے، توحید کی میں نے ابھی بات رکھی کہ اصل توحید کیا ہے۔ اصل توحید یہ ہے کہ
ہماری ساری زندگی بندگی میں ڈھل جائے. میں پھر اس کو خالی ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. میں ایک سوال آپ سے, اللہ کا رنگ معلوم ہے کیسا ہوتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ قرآن نے کہا ہے, نام لیا یہ صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. یہ ہے توحید, اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم تو صرف اس کے قوانین پر عمل کرنے والے ہیں. یہ عبدیت کیا چیز ہے؟ عابدین, مجھے یاد آ گیا جو درمیان میں سلپ ہو کے جو سب فرما رہے تھے یہاں پر. عبدیت کیا ہے؟ عابدین. ایک غلام اور نوکر میں فرق ہوتا ہے. 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کی, بالکل صحیح اوقات کے اوپر. اب سیلری ڈیو ہو گئی, ایمانداری سے کی تھی. امپلائر نے ایک دن کہا کہ 2 گھنٹے آج اور کام ہے, ذرا رک جائیے. اچھا, امپلائی رک جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوآپریٹ کیا. اگلے دن پھر کہا کہ 1-2-3 گھنٹے کا کام اور ہے, پھر رک گئے. تیسرے دن پھر کہا کہ ابھی ذرا سا کام اور ہے, آج ذرا سا رک جائیں. ممکن ہے کسی کے زبان سے یہ نکلے اچھے کے بھی کہ صاحب نوکری کی ہے, غلامی تو نہیں کی ہے. نوکری کے آورز ہوتے ہیں, غلامی کے آورز نہیں ہوتے, اوقات نہیں ہوتے. یہ 5 وقت کی نمازیں خالی نہیں ہوتی, یہ تو ہر لمحے کی ہوتی ہے, صرف جاگتے وقت نہیں, سوتے کی بھی ہوتی ہے. غلامی تو بندگی تو یہ ہوتی ہے. اس لیے ترجمہ ہم کر لیتے ہیں عبادت, اس کا اردو میں مفہوم بدل گیا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم تو صرف اسی کے بندے ہیں اور اسی کے قانون کے اوپر چلتے ہیں. یہ ہے اللہ کا رنگ, اور یہی ہے توحید, اللہ کا رنگ کو اپنا لینا. تو کردار کی جو بنیادیں ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ یہ جو نفس ہے جس کی یہ ساری کوالٹیز ہیں, اس نفس کو کنٹرول کرنے کے بعد ہم اس کے تابع کر دیں وحی الہی کے. دیکھیے اس کو دوسری جگہ قرآن نے بہت اہم بات کہی اسی سے متعلق. اللہ کا رنگ, اللہ کا اصل رنگ ہے کیا؟ اصل رنگ ہے اللہ کا, قرآن کی پہلی آیت کے اندر الرحمن الرحیم. کتنی دفعہ آپ سے دہرائے ان ناموں کو اللہ نے اپنے, ان صفات کو, صفاتی ناموں کو. زندگی کا ہر کام یہیں سے شروع کیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہو رہی, صرف ہر صورت کے شروع کرنے کی بات نہیں ہو رہی, اپنا ہر کام یہیں سے شروع کریں گے. اور اگر آپ کر رہے ہیں, سمجھ کر نہیں کر رہے, عادتاً بھی کر رہے ہیں, تو ایک مسلمان کی زندگی میں دن میں سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے رحمان الرحیم. یہ دو صفاتی نام اللہ کے بہت سے ہیں, خالی 99 نہیں ہیں. 99 تو ایک حدیث میں آئے, تم گن نہیں سکتے اتنے ہیں. اس لیے کہ ہر صفت کی جو معراج ہے, خود قرآن اور حدیث کے اندر جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ تقریباً 400 ہیں. تو ایک حدیث میں 99 کا بیان تھا, 99 ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے 99 صفات ہیں. یہ ساری صفات اللہ کی, یہ ساری صفات اللہ کی. اس کے بارے میں فرمایا اللہ کی صفات اختیار کرو. یہ ہے اللہ کے رنگ کے اندر رنگنا, اللہ کے رنگ کے اندر رنگ جانا. تو اللہ کی سب سے بڑی صفت جو ان صفات کے اندر جس کو بار بار آپ کو ریمائنڈ کرایا, وہ صفت ہے صفت رحمت. تو ایسا ہو گیا کہ جیسے ان سب میں یہ اصل آئیڈینٹی ہے اللہ کی, یہ اصلی تعارف ہے رحمت, رحمان اور رحیم ہونا بہت. اور اصل میں ساری صفات اللہ کی جتنی ہیں وہ سب اس رحمت ہی کا ایکسٹینشن ہے. قہار ہے, جبار ہے, یہ بھی رحمت ہے. اگر وہ جبار نہیں ہوتا تو پھر کسان گیہوں بونے کے بعد اس کا دل دھڑکتا رہتا, بیچ میں ہارٹ فیل ہوتے رہتے, کہیں کیکٹس تو نہیں نکلیں گے. یہ قہاریت ہے اس کی, یہ جباریت ہے اس کی. یہاں پر یہ بھی رحمت کی صفات ہیں اس کی. لوگ سمجھتے ہیں کوئی بری صفات ہیں, اللہ کے اندر بری صفات. بہرحال یہ صفات ہیں اللہ کی, پہلی صفت اللہ کی جو, اور اسی رحمت ہی کی ساری تفصیلات ہیں باقی ساری صفات. اور ان کے رسول رحمت للعالمین. تو پھر آپ میں اگر رحمت نہیں ہوئی, کردار تو جانے دیجیے ایمانی نہیں ہوگا. یعنی رسول کے پیروں کیسے ہوئے اور اللہ کے بندے کیسے ہوئے؟ رحمت ہی اس کی اصل صفت ہے, باقی ساری صفات اسی کی تفصیلات ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے صرف نہیں, سارے جہانوں کے لیے رحمت. رحمت خوشبو کی طرح ہوتی ہے. آپ پرفیوم کی دکان پر جائیے, ساری شیشیاں سیل اگر رکھی ہوں, کوئی نہیں کھلی ہو, تب بھی خوشبو آئے گی. خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا. میں قنوج گیا جب پہلی مرتبہ,
بڑا تعجب ہوا، نالیوں میں سے خوشبو کے بھپکے تھے. وہاں پرفیومز کی کاٹیج انڈسٹری ہے، تو نالیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے. خوشبو کو کوئی چھپا نہیں سکتا، نالیاں بھی خوشبو دینے لگتی ہیں. رحمت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، رحمت چھپائی نہیں جا سکتی، چھپائی نہیں جا سکتی. آپ کے اندر اگر رحمت ہے تو یہ کافی نہیں ہے اس سے. اور رحمت نفع بخش ہوتی ہے، رحمت نفع پہنچاتی ہے ہمیشہ، رحمت سے نقصان نہیں ہو سکتا. ایک مومن ہونے کے لیے اس سے معلوم ہوا اگر رحمت ہوگی تو نفع پہنچے گا، اس کو کنسیل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک مومن ہونے کے لیے بالکل کافی نہیں ہے کہ کسی کو آپ سے نقصان نہیں پہنچے، یہ سفیشینٹ نہیں ہے، نفع پہنچنا لازمی ہے. اللہ کی کائنات مسلم ہے، مومن ہے، سب. قرآن نے کہا کہ یہ سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، تو اللہ کی ساری کائنات مسلم اور مومن ہے. یہ کائنات انسان کے لیے نفع بخش ہے، یہ سب کو نفع پہنچا رہے ہیں، نفع پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. یہ صفت ہے اللہ کی جو ہر جگہ ظاہر ہو رہی ہے. جب آپ نفع بخش نہیں رہیں گے، یہ ہے پہلے نمبر کی چیز کہ جب رحمت اس میں سے نکل جائے گی تو سارا کردار کا ڈھیر ہو جائے گا. باقی تو سب تفصیلات وہاں سے یہ ماحول کی اور کردار کی. پہلے نمبر کی چیز یہ ہے رحمت اللہ کی صفت. دیکھیے اصول ضابطے بتائیں سب کے لیے، غیر مسلم لے لیں اسے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے جو چیز بھی یا جو شخص بھی یا جو قوم بھی جو نفع بخش ہوتا ہے، دیٹ اسٹیز، وہ زمین پر رہتی ہے، باقی کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ سب سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا یہ اس لیے ہیں یہاں پر کہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں. یہ اس لیے یہاں پر ان میں کوئی اگر نفع بخش نہیں ہوگا تو ہٹا دیا جائے گا، وہ رہے گا نہیں. وہ قومیں ہٹا دی جائیں گی جن سے انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جن سے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچے. مسلمان کتنے نفع بخش ہیں، ان سے کتنوں کو نفع پہنچتا ہے. یہ ضابطہ دیا ہے، قرآن نے دیا ہے. زمین پر رکے گا وہ، ٹھہرے گا وہ جس سے نفع پہنچتا ہو دنیا کے انسانوں کو. اگر کہیں مسلمان تھوڑا سا، مسلمانوں کی جیب سے کم نکلتے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، اکنامکلی دوسروں سے ذرا سے پیچھے، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کچھ، سب نہیں، بہت کم کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے دل میں ہمدردی آتی ہے، چند تنظیمیں نکلتی ہیں، کلیکشن کرتی ہیں، لے جاتی ہیں. تب لے جاتی ہیں جب وہاں مسلمان بھی متاثر ہوئے. کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں صرف غیر مسلم ہو، وہاں کوئی مسلمان تنظیم نہیں جاتی کام کرنے والے. اور جہاں صرف مسلمانوں میں RSS والے کام کرنے جاتے ہیں، جہاں صرف مسلمان متاثر ہوئے ہوں. کشمیر میں جو زلزلہ آیا، میں گیا تھا وہاں، جو بڑا زلزلہ آیا تھا 2005 میں، ہماری ٹیم نے 2 دفعہ پرسنلی ٹیم نے جا کر کام کیا، ہم نے خالی ایسے دے نہیں دیا کسی کو. تو بڑی عجیب، بڑی بھیانک، بڑے عجیب تجربات ہیں جو وہاں پر ہوئے. اس میں سے ایک بات یہ کہ 90% کیرلا سے چلے آ رہے تھے، ٹرکس کی لائن لگی ہوئی تھی، 90% سے زیادہ ایڈ غیر مسلموں کے پاس سے آئی، 10% بھی نہیں تھی جو مسلمانوں کے پاس سے آئی وہاں. کیونکہ ہم بہت دن رہے، 2 مرتبہ وہاں کیمپس لگا کر اپنے. ہم سامان لینے کے لیے نکلے، شری نگر گئے، کچھ چیزیں جو خریدنی تھی، کبھی جوتے، کبھی بہت سی چیزوں کو ہم نے سوچا تو وہیں سے خریدیں گے، پر ہر ایک نے پورے طریقے سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے لوٹ لیں انہیں. ذرا سا یہ اسلام کی ہمدردی نہیں تھی کہ یہ ریلیف کا کام کرنے آئے. یہیں اسی کشمیر کے اندر ہم ان کے گھر بھی ہلے تھے، لیکن بربادی وہاں نہیں ہوئی تھی، شری نگر میں. یہ جملے کہے گئے ہم سے کہ اسی قابل تھے، اچھا ہوا ان کے ساتھ میں. اور ایک دوسری بات عرض کروں، شاید یہ اس شکل میں آپ کے کانوں میں نہیں پڑی ہوگی، کسی اخبار میں لکھی نہیں گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. وادی میں ہندو نہیں کے برابر ہیں لیکن ہیں، سکھ ہیں اچھے خاصے. ایک سکھ ہلاک نہیں ہوا اور ایک ہندو ہلاک نہیں ہوا، صرف مسلمان. ایسا ہی جیسے چن چن کر بچا دیے گئے. اور پھر ایڈ آئی ہندوؤں کے پاس سے، اور کہیں ہندو علاقوں میں تباہی آتی تو مسلمان نہیں جاتے، وہ نفع بخش نہیں بچے. قرآن نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی جب ذرا سا ہم انعام دے دیتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ، اچھے حالات ہوتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بڑا کرم ہے اللہ کا. اور میں مستعار لے رہا ہوں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کے الفاظ. ابھی چند مہینے پہلے رامپور تشریف لائے تھے، ہمارے کارکنان سے خطاب کیا تھا، تو وہاں بہت انجوائے کیا تھا اس جملے کو ہمارے یہاں کے لوگوں نے، کہ وہ بلڈنگ بنا لیتے ہیں، سب کے پیسے سمیٹ کے اور اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی.
تو یہ ہے یہ فیقول ربی اکرمن، کہتا بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم، یہ بھی اللہ نے اس کی بھی پول کھولی ہے جگہ جگہ، لیکن اسی کے ساتھ میں کہہ دیا وہی انسان جو کہہ رہا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے، ذرا سی تنگی آ جاتی ہے، وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ذرا سی تنگی آئی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، کہتا ذلیل کر دیا اللہ نے۔ ان لفظوں میں نہیں کہتے کبھی، پوچھیں آپ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، ہاں ٹھیک ہی ہیں، بس جیسا بھی اللہ نے رکھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسا منہ بنا کر کہتے ہیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ اللہ کی شکایتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا تو یا کوئی ذرا سا زیادہ صاف کو ہوتے ہیں، اتنی نہیں ہوتی، کہتے ہیں مقدر ہی پھوٹا ہے۔ قرآن نے کہا مقدر نہیں پھوٹا ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے قانون نے کیا، جو کچھ کیا تمہارے ساتھ کا ہرگز نہیں، کلا قطعی یہ بات نہیں ہے۔ تھا کیا؟ بل لا تکرمون الیتیم، یتیم صرف اسے نہیں کہتے جس کے والد نہ ہوں، یہی ہے نا تصور عام۔ یتیم کے بنیادی معنی ہے وہ جو بے سہارا ہو، بچہ بے سہارا ہوتا ہے اس لیے اسے یتیم کہتے ہیں، جس کے سر پہ سے جس کا سہارا نہ بچا ہو۔ کلا بل تکرمون الیتیم، وہ تو تمہارے نزدیک اگر کھانا بھی ہو رہا ہے، کہیں دعوت بھی ہو رہی ہے تو اس کو باہر ڈالا ہوگے جا کر، وہ آ کر نہیں بیٹھ سکتا ساتھ میں، تم اس کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اتنا نہیں کہ ایک مرتبہ دے دیا، وہ جس کی زندگی جامد ہو گئی ہے، کچھ ہل نہیں رہا، مسکین اسے کہتے ہیں، جس کی زندگی بالکل اسٹیگنیشن آ گیا ہو، اب کہیں سے کوئی راستہ نکل نہیں رہا۔ مسکین کے لیے یہ اتنا نہیں کہ کوئی ایک دفعہ کچھ مدد دے دی، لیجیے 2000 روپے دے دیے، اب چھٹی 2000 روپے بیچارے کے، ایک تو یہ کہ وہ جو کچھ جو کہیں سے چل نہیں رہا تھا اس میں کام نہیں آئیں گے، پھر دوبارہ آیا تو اس نے تو گھر دیکھ لیا، بھیک منگا ہو گیا، کچھ کام وام نہیں کرتا جا کر، اس کے لیے ارینجمنٹ نہیں کرتے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے۔ دوسروں کو ترغیب دینے کا مطلب یہ کہ اس کے لیے تو آپ آرگنائزیشن بنائیے، اس کے لیے ایک آرگنائز کام کیجئے۔ دوسروں کو ترغیب دینے کا مطلب یہ کہ یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے، یہ نہیں کرتے تم، یہ اس لیے تمہارے سامنے رحمت ختم ہو گئی۔ جب رحمت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ جو تمہارے حالات ہیں یہ اس وجہ سے ہیں، جیسے تم کہتے ہو یہ مقدر کی خرابی ہے، یہ حالات اس کی وجہ سے ہیں، یہ رحمت نکل گئی۔ اور آگے کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، مال ترکہ سارا سمیٹ لیتے ہو۔ سگے بھائیوں کے اندر زندگی بھر کے اختلافات ہوتے ہیں، مار پٹائی بھی ہوتی ہے، گھر کے اندر دیواریں بھی کھنچ جاتی ہیں، مقدمے بازیاں بھی ہوتی ہیں، اور بہنوں کو تو دیتے ہی نہیں، بڑی مشکل سے کوئی کہتے گا وہ ہم نے بڑا شادی کی ہوئی تھی، ان کو جہیز دیا تھا، جہیز دیا تھا یا نہیں دیا تھا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو دینا ہے آپ کو، اللہ کیا حساب دینا پڑے گا تو دوسری بات۔ یہاں دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں جس کے حساب دینے پڑیں گے جو دے رہے ہیں، ترکے کا مال سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت ایسی ہوگی جمع کی، اسے جو اصل اوریجنل عربی زبان میں جم اسے کہتے ہیں، وہ گڑھا نیچے نشیب کی طرف، ایسا دوسروں کا پانی بھی اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک نیچے بنا لے جہاں سارا پانی اکٹھا ہو جائے کہ میرے پاس سارا آ جائے۔ یہ مال کی محبت، مال سارا اکٹھا کرنے کی محبت تمہارے اندر یہ گھر کر گئی ہے، یہ مال کی محبت، کردار کہاں سے ہوں گے؟ یہ رحمت نکل گئی قریب کسی، جب یہ بنیادی چیزیں ہیں پھر وہ ساری ان میں سے کچھ بھی نہیں آ سکتا، وہ ساری چیزیں جو کردار کی کہلاتی ہیں۔ یہ ماحول اس لیے بگڑا سارا۔ اب میں آخر کی چند باتیں، اللہ نے آپ سے کہا اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح میں نے گزشتہ سال کی کانفرنس میں کہا تھا، اب اس موقع پہ سوچتے ہیں کیسے ہو تربیت ماؤں کو کرنی تھی، ہماری بہنوں کو کرنی تھی تربیت۔ جب بچہ ابھی پیٹ میں تھا، جب بچہ کی تخلیقی مراحل تھے، وہاں سے ہوتی ہے تربیت شروع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم، حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ سے نظر مانگی تھی کہ میرا جو بچہ ہوگا اس کو میں آپ کی نظر کر دوں گی، آپ کی خدمت کے لیے وقف۔ تو پھر جس نے اس تڑپ کے ساتھ میں دعا مانگی تھی اور پھر ان کی حمل ان کو رہ گیا، تو وہ دن رات اس کے خیالات میں جیتی ہوں گی، اور اس کے لیے تمنائیں جو کچھ ہوں گی وہ یہ تمنائیں ہوں گی کہ وہ یہ اللہ کے دین کا کتنا کام کرے گا۔ بچی ہوئی تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ بچی ہوئی تھی، یہ تو بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن وہ بچہ سب خیال تھا کہ میں نظر کروں گی، کام باہر کا تو کرنے والا بچہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری
ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، یہ اپنی اولادوں کے لیے کیا، ان کی بھی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، IAS افسر بنے گا، بڑا ڈاکٹر بنے گا، بہت بڑا بزنس مین بنے گا. ان خیالات کے اندر تو بچے کی پرورش ہوتی ہے. یہ سب مال کی محبت کے اندر، پاور کی محبت کے اندر اس بچے کی تربیت اس کے ساتھ ہو رہی ہے. کوئی حرج نہیں تھا، اتنا سا جوڑ لیتی ساتھ میں. یہ سب اچھی چیزیں ہیں بھائی، مال بھی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سا ساتھ میں جوڑ لیتی کہ بڑا اچھا، بہت بڑا بزنس مین بنے گا، دین کے بڑا کام آ جائے گا اس کا مال. بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا، دین کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی. اتنا سا حصہ جوڑ لیتی ساتھ میں. یہ تو تمنا تھی ہی نہیں، سرے سے غائب تھی. حضرت مریم پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا فَأَنبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا. اس لیے اب یہ تو تربیت تو وہاں سے شروع ہوئی تھی، اب وہ گروتھ جو تھی، اب ہم نے نباتن حسنا، جیسے کہ پیڑ بڑا خوشنما، پودا خوشنما پیدا ہوتا ہے، وہ ایسے خوشنما پیدا ہوئی تھی اور بڑی تھی، جن کے بدن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. اب وہ حصہ تو گیا. اس سے پہلے بچپن میں کرنی تھی، جیسے فیرل چلڈرن کی تربیت وہ کرتے ہیں جنگلی جانور. آپ نے بچپن میں بھی جو تربیت آپ کو کرنی تھی وہ حصہ بھی چھوٹ گیا ہاتھ سے. اور سوال یہ اب کیا کریں اس اسٹیج کے اوپر. اب آتا ہے کہیں پر جب وہ آنکھیں دکھاتے ہیں بچے، جب مقابلے کے اوپر آتے ہیں، جب جو خود سمجھتے تھے کہ اچھائیاں کیا ہیں ان اچھائیوں کی طرف نہیں جاتے کہ چھوڑیے بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. بہرحال مشکل ہے، لیکن اب بھی کچھ ہو سکتا ہے. اصل تو شروعات کرنی تھی وہاں سے. کیا ہو سکتا ہے میں ابھی بات کو عرض کرتا ہوں، لیکن قرآن نے آپ سے ایک بات کہی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جہاد کرنا ہے سب کو. یہ جہاد اس کا نام نہیں ہے کاربائن اٹھا کر گھمانے کا. جہاد کہتے ہیں لگاتار کوشش اللہ کے دین کے لیے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کا حق ہے کتنا؟ آپ کی جتنی ایک دوسری جگہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، قدر کی نہیں جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. تو اللہ کا حق کتنا ہے یہ بتائیے نا. آپ اپنے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں، اپنی بے پناہ مشقتیں کرتے ہیں اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے جو کچھ پلاننگ کرتے ہیں. اس کے اندر یہ تو اب تو یہاں پر ہندوستان کے اندر یہ لعنت ہے، ہندوستان پاکستان کے بچپن سے جہیز اس کا اکٹھا ہو رہا ہے. اگر لڑکی ہو گئی ہے تو، اور نہیں ہے تو بھی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر رشتہ طے ہوا تو کہ ٹھیک ہے اگلے ہفتے نکاح ہو جائے گا. اگلے ہفتے کیسے؟ سال 2 سال کی تاریخیں لی جاتی ہیں، تیاریاں ہونی ہیں. کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں کتنی. اللہ کا کتنا حق ہے جو آپ کی بچیوں کا ہے، آپ کے بڑوں کا ہے، آپ کے بھائیوں کا ہے، آپ کے گھر والوں کا ہے، خود آپ کا ہے، اس کے برابر بھی نہیں اللہ کا. اس سے کچھ اوپر ہونا چاہیے. اچھا برابر کا ہی دے دیجیے. تو اللہ کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے. یہ نماز پڑھنا اللہ کے لیے نہیں وقت لگانا، یہ تو لازم تھا، آپ کے اوپر فرض تھا. اللہ کے دین کے لیے وقت کتنا لگاتے ہیں؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. بہت بڑی بات ہے، تم سب کو تو سلیکٹ کیا ہے اس نے. سلیکٹڈ ہو تم لوگ، اللہ کا سلیکشن. حق ادا کرو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. دین مشکل نہیں ہے، ایک ارادہ کرنے کی بات ہے، تمہیں دل پہ لے لینے کی بات ہے. اللہ نے تنگی نہیں رکھی دین کے اندر. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو چھوڑائے تھے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑائے تھے جہاں ان کو اس وقت حالات کے اعتبار سے، سامنے کے حالات سے سسک کر مرنا تھا. خواب دیکھا تھا جب وہ بچہ بڑا ہو گیا. خواب تو دیکھا تھا نا خالی. خوابوں کی تو تعبیریں ہوتی ہیں، نبیوں کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی بہت سی تعبیریں، بہت سی حدیث میں میں یہاں پر نہیں بیان کر رہا. تعبیر نکال لیتے، کچھ کے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. اچھا نبی تھے ہم نبی نہیں ہیں، ہم کچھ تعبیر نکالتے رہیں یا سوچیں کہیں سچ مچ یہی حکم تو نہیں ہو رہا ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیں. وہ نبی تھے، خلاف شریعت بات ہے. اگر یہی کروانا ہوگا اللہ کو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہی آ جائے گی کہ ایسا کرنا ہے. یہ محبت کی بات تھی، بس یہی آ گیا سمجھ میں کہ چھری چلانی ہے. اور اللہ نے کہا بھی، فرمایا بھی اللہ نے. جس وقت روکا ہے انہیں تو کہا خواب ہی تو دکھایا تھا. قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچا کیے دے رہے ہو. یعنی سرٹیفکیٹ جب دیا تب بھی یہ کہا تھا. تو انہوں نے تو چھری چلا دی، اپنی طرف سے چلا دی تھی. اللہ نے روکا آخر وقت میں،
تم اپنے اس باپ کی ملت ہو، تم اس کی ابراہیم کی ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا اللہ نے تم سب کا، حنفی نہیں رکھا، شافعی نہیں رکھا، سلفی نہیں رکھا، تم سب کا نام مسلم رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کافی نہیں ہے، اللہ نے جو رکھا تھا وہ نام کافی نہیں ہے، نامکمل تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے جو کمی رہ گئی تھی ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ۔ ہم سنی حنفی مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے جو کمی رہ گئی تھی ہم نے کر لی پوری۔ پریفکس سفکس لگائے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو ہوا سماکم المسلمین، پہلے بھی جو جنہوں نے سر جھکایا تھا ان کا نام اللہ نے مسلم رکھا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے ان کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ میں آگے کے حصہ لے رہا ہوں، کچھ حصہ چھوڑ کر صلاۃ قائم کرنا۔ مجھے معلوم نہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال رہے ہوں گے، جو کچھ میں نے بتایا تھا کہ صلاۃ کا اصل قیام کیا ہے۔ میں وہ ان ساری ظاہر کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جا سکتا، صرف اتنی سی بات تو رکھ دوں۔ قرآن نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ تو تمہیں ہر برائی سے روک دے گی۔ جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے معاملات کیوں خراب ہیں؟ اللہ کے کلام کی مانے یا لوگوں کی نظروں کی گواہی کو مانے کہ نہیں ہے 20 سال سے پابندی سے مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، معاملات درست نہیں ہیں، جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں، پڑوسی کو بھی ستاتے ہیں۔ صلاۃ کدھر ہے؟ صلاۃ کیسے ہوگی، کیوں ہوگی؟ تو میں نے پچھلے سال تھا، سب کچھ تو اس سے ہوگا، وآتوا الزکوٰۃ۔ پھر اس تزکیے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دینا، اس سے یہ باطن پاک ہونے کی بات ہے۔ یہ تزکیہ جو تھا اور اس کے لیے مال اپنا دینا، اس مال سے جو محبت ہے یہ بھی باطن کے تزکیے کے لیے ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا تھا، یہ باطن کو پہلے پاک ہونا تھا، تب ظاہر کے اندر کچھ سدھار ہوگا۔ یہ ہے وہ جسے کہا جائے کہ پہلے تو روحانی صفائی ہوگی۔ انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا نا، مشرک ناپاک ہیں۔ ناپاک تو کوئی ہوتا ہے نہا کے صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو گیا۔ ناپاکی تو ایسے دور ہو جاتی ہے، مشرک اگر نہا کر آ جائے تو پاک ہو جائے گا۔ وہ پاکی اس کی ظاہری نہیں ہے، جسم پر کہیں نہیں لگی، اس لیے آپ ہاتھ ملائیں آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ وہ پاکی تو اس کی اندرونی ہے، اور اندرونی طور پر اگر اگر ناپاکی ہے تو پھر وہ باہر اچھائی اس کی ڈھل ہی نہیں سکتی کسی بھی شکل کے اندر، اس لیے کہ رحمت نہیں آئے گی کم از کم، اور تو دوسری چیزیں آ جائیں جسے لوگ کہتے ہیں، پھر وہ دوسری چیزیں گنڈے دار ہوں گی، وہ کچھ اس کی تفصیلات میں اب یہاں پر نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو اندر کی جو نساج ہے، انہوں نے مجدد صاحب نے، مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو خط لکھا تھا، لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب جانتے ہو؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، قرآن کو تو چھوئے وہ لوگ نہیں چھوئے جو طاہر پاک نہیں ہے بغیر غسل کے، اگر ناپاکی ہے تو قرآن کو نہیں چھوئے۔ انہوں نے اپنے خلفاء کو لکھ کے بھیجا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا باطن پاک نہیں ہے وہ تو اس کے معنوں کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کے مفہوم کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کی بلندی کو بھی نہیں چھو سکتا۔ پہلے تو اندر کو پاک کرو، دھلائی اندر سے، یہ خالی اوپر کی دھلائی ہو جائے، اندر سے غلاظتیں ساری باقی رہیں۔ یہ کہا یہ باہر آنے کے بعد یہی تزکیہ جو ہے یہ زکوٰۃ بن جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جانا۔ اللہ سے چمٹنے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کسی کو چمٹتے ہوئے اپنی کسی بڑے کے ساتھ میں؟ بندر کے بچے کو دیکھا ہے؟ چمٹ گیا، اب وہ تو ایک بلڈنگ پہ سے دوسری بلڈنگ پہ جمپ کر دے گا، ناممکن ہے، لے گیا ساتھ میں، تو پھر وہ سارے ناممکنات بھی حل ہوں گے چمٹ جانے سے۔ طریقہ اور بھی ہوتا ہے نہیں چمٹ سکے تو، میں مثالیں وہ دے رہا ہوں میں یہاں پر کہ جو کچھ بہت اچھے کچھ وہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان خالی نہیں ہے کچھ۔ ایک مثال یہ ہے، وہ جو ایک بہت بڑے گرو ہیں ہندوؤں کے، انہوں نے دی، جسے میں نے پڑھا اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ بچہ ناپاک ہوا تو روتا ہے، ناپاکی پسند نہیں کرتا، وہ تو ماں جب بار بار اسے چھوڑ دیتی ہے تب وہ رونا بند کر دیتا ہے اس ناپاکی میں، ورنہ جیسی اسے تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے، بھوک ہوتی ہے تو روتا ہے، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو روتا ہے بس، ورنہ بچہ نہیں روتا۔ کپڑے گیلے ہوئے رویا، اب اگر کہا کہ بدلا دیں گے 2-4 دفعہ چھوڑ دیا تو پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے اس رونے کے اوپر، اس بچے کے اوپر۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بچہ ایک اور وجہ سے بھی روتا ہے، بچے کو ماں سے ملنا ہے، ماں کام کر رہی ہے، بہت ضروری کام ہے، نہیں آئی تھوڑی دیر سے، بچہ روتا ہے، ماں بھاگ کے آ کے آغوش میں سینے سے لگا لیتی ہے۔ روئیں، یہ چمٹنا ہوا، تم جا کر نہیں چمٹ سکے وہ چمٹا لے گا۔
لیکن یہ جب تک اندر سے یہ اس کی اصلاح ساری کی ساری یہاں ہوگی، پھر اس سے چمٹ گئے تو پھر ساری جو کچھ بھی ہے اس کی محبت کے اندر جتنے قانون ہیں اس کے ہوں گے، جتنی پسند ناپسند ہے اس کی ہوگی، جتنی رضا ہے وہ اس کی ہوگی. یہ چمٹے رہو. واعتصموا باللہ ہوا مولاکم. کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار. اور قرآن نے پھر ایک بات اور کہی، مایوس مت ہونا. میں بھی ہلکی کچھ بات کروں گا تھوڑی سی، وہ جو میں نے کہا تھا اسی سٹیج پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو میرے بندوں سے، میری طرف سے کہہ دینا کہ جنہوں نے اپنے نفس پر، دیکھیے روحوں پر نہیں، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر ڈالے، اللہ کی رحمت سے مایوس کسی سٹیج پر مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. کیسے؟ پھر اس کے بعد تو پھر وہ نہیں بچا، عادل نہیں بچا. اگر ساری غلطیوں کو، بڑی بڑی غلطیوں کو، تو اس کے عدل کیسا؟ یہ عدل اور رحمت کا بیلنس اکثر نہیں سمجھ میں آتا. ہم تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اعتراض یا سماجیوں کی طرف سے آتے ہیں سب. پھر عادل کہاں بچا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. مغفرت بہت بڑی چیز ہے، میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں بھی. یہ مغفرت معافی سے اوپر کی چیز ہے. مغفرت کا ترجمہ یہ معافی کر لیتے نا. مغفرت کا مطلب ڈھک دینا، کور کر دینا. معافی قصور ہوا، ڈھکا نہیں، معاف کیا. وہاں حساب کے دن میری وہ ساری چیزیں بھی وہاں پر آ جائیں گی سب کے سامنے، جو میں نے اپنے بچوں سے چھپائی تھیں، جو میں نے اپنے دوستوں سے چھپائی تھی، جو اپنے عقیدت مندوں سے چھپائی تھی، جو اپنی بیوی سے چھپائی تھی. اس دن آ جائیں گی ساری سامنے. پھر اللہ ان میں سے جتنی چاہے گا معاف کر دے گا. مغفرت یہ ہوتی ہے کہ ڈھک دیا، حساب ہی نہیں ہوگا اتنے کا، کسی کے سامنے نہیں آئیں گے. کور کر دیا، فائل کے اتنے پیج بند ہو گئے. بہت اونچی چیز ہے. اس لیے اس کی بات کم ہوئی، مغفرت کی زیادہ ہوئی. غفور، یہ اللہ تو ہے غفور الرحیم، کتنی تو ڈھک دے گا. اس کے انصاف کے خلاف نہیں. ایک بات اور ساتھ میں سمجھ لیے گا، کیا ڈھک دے گا اور کتنی ڈھک دے گا. عادل تو وہ ہے، اس کا عدل یہ ہے، یا اس کی رحمت یہ ہے، رحمت اور عدل کا بیلنس. اس کی رحمت یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنی صحت کے خلاف بہت کچھ لگاتار کیے چلے جاتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ بے پناہ یہ نقصان دہ ہے. خوب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. دوسرے روز توجہ دلا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں. سمجھتے ہیں بدلہ نہیں ملا. ان اللہ سریع الحساب. یہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد آخرت میں حساب لے گا تو سریع الحساب جلدی لینے والا کب ہوا؟ ہر بدلہ آپ کا ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے، اسی وقت ملتا ہے، اسی لمحے ملتا ہے. ہر کام کا، ہر اچھے برے کام کا اسی لمحے ملتا ہے بدلہ، لیکن ایکومولیٹ ہو رہا ہے. یہ کہا قرآن میں کہ اگر ہم ہر غلطی پر تمہاری فوراً پکڑ کرنے لگتے تو زمین پر ایک جاندار نہیں بچتا. اب یہ ایکومولیٹ ہو رہی ہیں. ایک دن اٹیک ہو گیا، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس اٹیک ہونے سے ایک دن پہلے رک جاتے تو یہ مغفرت ہے، آگے اٹیک نہیں ہوگا. تو ایکومولیٹ تو ہو رہی ہیں، لیکن وہ روکتا چلا جاتا ہے، انجام کو سامنے نہیں لاتا. لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک مت جائیے گا. وہاں جانے کے بعد پھر عدل ہوگا اس سارے حصے کا بھی جو آپ نے کیا تھا. یہ اس کی رحمت ہے کہ فوراً سزا نہیں دے رہا، اور وارننگ دے رہا ہے. کہیں دوسروں سے دلوا رہا ہے، کہیں اپنی وحی کے ذریعے دے رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے. تو آپٹیمسٹک بننا، سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ مت سمجھ کر آگے بڑھتے چلے جانا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب سمجھ جاؤ جب تک سزا کا تمہارے اوپر نافذ نہیں ہو جائے اس سے پہلے سمجھ جاؤ. اس کے بعد انصاف ہوگا. اس کے بعد یہ جو کچھ اکٹھا ہوا ہے ان سب کا بھی حساب دینا پڑے گا. اب جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی، میں صرف تفصیل ہی نہیں، ایک چھوٹا سا حل بتا رہا ہوں، ایک ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو. سب لوگ لے لیجئے گا ہوم ورک کو. اصل میں تو کاغذ قلم کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر ہم 20 دن کا کیمپ لگاتے ہیں اپنے یہاں کردار سازی کے لیے. 20 دن 2.5 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے اندر 20 ڈیز، ہفتے میں 2 دن، اس لیے 2.5 مہینے تک جاتا ہے. 20 نشستیں ہوتی ہیں اس میں. اس 20 دن میں دنیا بدل جاتی ہے.
اس میں پھر وہ ٹیکنیکس لی ہم نے، جو واقعی جو نماز میں میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس ہے وہاں سے لینے کے بعد اسی کے اندر اس کی نماز ادا ہوتی ہے. میں وہ تو یہاں پر آپ کو نہیں دے سکتا یا نہیں سمجھا سکتا یا نہیں بتا سکتا. اس کی پہلے دن کی کلاس میں جو چیز شروع ہوتی بے پناہ فائدہ ہوگا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، تجربے کی بات ہے. اور ایک بھی ایسا نہیں جسے فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کی بھی تفصیل کا وقت نہیں کہ سب اللہ کی بتائی ہوئی باتیں، اس کی بھی تفصیل کا وقت نہیں. یہ ہوم ورک دے رہا ہوں، یہ کیجیے گا روز. اصلاح ہو جائے گی، زندگی میں کامیابیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کردار بھی سدھر جائیں گے، رحمت بھی آ جائے گی. آپ کی زندگی میں کامیابیاں بہت بڑھ جائیں گی. دنیا کی زندگی کے اندر یہ کامیابیاں اسی لیے تو رکی ہیں دوسروں کہ جو دسترخوان بنے ہوئے یہ جس وجہ سے بنے ہوئے کہ تم نے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا. اب نہیں جاتی طبیعت ادھر. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتے. جاننے کے باوجود اب جائے گی. دنیا میں بہت سے کام کر لیے، بڑا سوچا تھا، لیکن کیا کریں، یہ ہمارے بس کا نہیں تھا. یہاں آخری موقع پر رہ گیا. اب ہو جائیں گے. ایک ہوم ورک لے لیجئے، خالی کرنا ہے ہر ایک کو. نہیں کریں گے نہیں ملے گی، جو کریں گے ان کو ملے گی. صرف اتنی سی چیز سے، وہ باقی حصہ تو الگ ہے جو میں یہاں نہیں کرا سکتا آپ کو. ایک گھر جا کر ایک کاغذ پر، یہ پہلا نمبر 1، 2 ہیں، 2 ہوم ورک ہیں، یہ جاتے کر لیجیے گا. اور بغیر ناغے کے روزانہ اس کو کرنا ہے آپ کو 1 مرتبہ. سارے نام ان کے لکھ لیجئے جن کے خلاف، جن کے لیے آپ کے دل میں کسی جگہ کوئی پھانس، کوئی تنگی، کسی طرح کی دشمنی، معمولی سی تنگی، کدورت، ان سب کے نام لکھ لیجئے اس پر. وہ آپ کے چاہے والد ہوں، چاہے سگے بھائی ہوں، چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو، کسی اور کو دکھانا نہیں، آپ کے پاس رہیں. ان کے بھی جو گزر گئے، ان کے بھی جن کے خلاف اب کچھ نہیں ہے دل میں لیکن کبھی رہا ہے، ان کے بھی لکھ لیجئے. یاد کیجئے شروع سے اور سب کے لکھ ڈالیے. اب اس کے بعد روزانہ بلا ناغہ، پہلے دن تو سارے لکھ لیجیے گا، اگلے دن سے ہر ایک کے تصویر کو ذہن میں لائیے اور کہہ دیجئے میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے آپ کو معاف کیا. ان کو بھی جن کے خلاف کچھ نہیں بچا، پہلے دن ان کے لیے بھی کرنا ہے. آپ کو معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تصویر کو ذہن میں لائیے گا آنکھوں کے سامنے. بہت سے نام تو پہلے دن کٹ جائیں گے، اس لیے کہ پہلے ہی آپ کے دل میں نہیں بچا. پھر ان ناموں کو کاٹ دیجیے گا جن کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں، ان کے خلاف میرے دل میں کچھ نہیں. ان ناموں کو کاٹ دیجیے گا، بہت تھوڑے سے بچیں گے. اگلے دن پھر ان کا خیال ہر ایک میں ایک ایک کر کے لائیے گا، باری باری، اور کہیے گا میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ روز کرنا ہے. پھر نام اور کٹیں گے، اس میں سے کٹتے چلے جائیں گے. کچھ کے بارے میں آپ طے کر دیں گے، اعلان کر دیں گے، میرے سامنے کیا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس میں سے 2 نام ایسے ہیں جو کٹیں گے ہی نہیں، کبھی نہیں کٹیں گے. آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کرتے رہو، میں کب کہہ رہا ہوں کٹ جائیں گے، لیکن آپ یہ کرتے رہیے کہ روزانہ ان کی تصویر سامنے لائیے اور کہہ دیجئے کہ انہوں نے تو صاحب بہت ظلم کیا ہے، بغیر کسی، ہماری کوئی نہیں تھی، ہمارے ساتھ میں کوئی انہوں نے کسر نہیں اٹھا رکھی زیادتی کرنے کی. حضرت بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی. تہمت لگانے والوں میں ایک صاحب وہ بھی تھے جن کی کفالت، جن کا سارا خرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، جس کا سارا خرچ حضرت بکر اٹھاتے تھے. پھر جب کچھ عرصے کے بعد ان کا خرچ دینا جاری رکھا، اسے نہیں روکا. پھر جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ میں جو مدد کرتا تھا وہ روک دوں گا، اور کوئی برائی نہیں کر رہے، مدد یک طرفہ بات ہی سے روک دوں گا، برائی نہیں کر رہے. آیات نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تمہیں یہ محبوب نہیں، یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے، معافی بھی نہیں، مغفرت کر دے اللہ تمہاری، یہ نہیں چاہتے. چیخ مار کر رو پڑے، داڑھی تر ہو گئی آنسوں سے کہ ہاں مجھے پسند ہے کہ اللہ معاف کر دے. اس کا خرچ بڑھا دیا. اور آپ کے ساتھ کسی نے برائی ہی کی ہے، آپ نے اگر یک طرفہ اپنی طرف سے معاف کر دیا تو اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہیں آپ معاف نہیں کریں گے وہ معاف کر دے گا. اور یہ تو بتا دیا اللہ نے کہ تم کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا. یہ روز کا ایک ہوم ورک. نیکسٹ، دوسرا، نمبر 2، یہ نام کٹ جائیں گے اور آپ یہ سمجھ رہے نہیں کٹیں گے، کبھی کبھی ایک آدھ ایڈ ہو جائے گا، کر لیجیے گا، لیکن یہ روز کرنا ہے. اور دوسرا، بیٹھ کر سوچئے کتنی صلاحیتیں ہیں آپ میں. یہ بیٹھ کر سوچئے اللہ نے کتنی نعمتیں دی. شکایتیں کرتے ہیں یہ اللہ کی شکایتیں ہوتی ہیں. یہ ایک دوسرے سے جو کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں آپ. ادھر روکیے، نعمتیں کتنی دی ہیں اس نے، جتنی اصل میں تو اتنی دی ہیں. یہ تو کہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ایک نعمت
ایک کی گنتی ہوتی ہے. کہا ایک نعمت ایسی ہے جس کی گنتی نہیں کر پاؤ گے. نعمتوں کو نہیں کہا. خیر چھوڑیے اسے. جتنی آپ کو اس وقت یاد آئے وہ لکھ لیجیے گا ایک کاغذ پر. اور جو آپ کرنا چاہتے ہو کہ یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ بننا چاہتا ہوں, یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی لکھ لیجیے گا. منع نہیں ہے, یہ ضرور ہے کہ وہ دین کی جائز حدود کے اندر ہو, اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں, روز کمرہ بند کر لیجیے گا, کسی کوئی اور نہ سنے اور نہ دیکھے کوئی, آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا اور نام لے کر کہیے گا وہ صلاحیتیں جو آپ نے لکھی تھیں. طارق تمہارے اندر بڑا سیلف کانفیڈنس ہے. اپنا نام لے کر کہیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, یہ بھی ضروری ہے. روز آپ کے اندر انارمس پوٹینشیلٹیز ہیں. پھر جتنی نعمتیں ہوں ان سب کو کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں, اس سے کہیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آپ سے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے, اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. یہ روز کرنا ہے آپ کو. زندگی دیکھیے کہاں نکل جاتی ہے آپ کی. اور وہ مغفرت خالی اسی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ وہاں ڈنڈے نہیں پڑیں گے آخرت میں. یہاں جو ڈنڈے پڑ رہے ہیں وہ رک جائیں گے, یہاں کے نقصانات رک جائیں گے. آپ یہ یہاں اس دنیا میں سزائیں جو ملتی ہیں, یہ اس کو تو آخرت سمجھ ہی نہیں رہے, اس کو تو دارالجزا سمجھ ہی نہیں رہے. یہاں جو کچھ ہے یہ رکتی چلی جائیں گی جتنا آپ معاف کرتے چلے جائیں گے, اور جتنا وہ شکریہ ادا کرتے چلے جائیں گے. اور اس اعتماد کے ساتھ میں اللہ نے کہا ہے کہ ہونا آپٹیمسٹک بننا. ہاں بتا دیا کہ دیکھو ان خطروں سے بچ کر نکلو, یہ حقیقی ہیں, لیکن کہا ہے کہ بننا آپٹیمسٹک. لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مطلب یہ کہ آپٹیمسٹک بننا, مایوس کسی سٹیج پر نہیں ہے. کسی سٹیج پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یہ پوٹینشیلٹیز آپ کی بڑھتی چلی جائیں گی. کسی چیز کے لیے مت سمجھیے گا نہیں کر سکیں گے. اللہ کی نعمتوں کا یہ شکریہ روز اور یہ معافی روز. ان دو چیزوں سے آپ کے اندر رحمت آتی چلی جائے گی. اصل میں تو اور بھی چیزیں تھیں جو یہاں ممکن ہی نہیں ہے کرنا, جو ہمارے کیمپ میں ہوتی ہیں. یہ بڑھتی چلی جائے گی, رحمت آتی چلی جائے گی. اور رحمت آتی چلی جائے گی تو کردار بنتے چلے جائیں گے. یہ تو پہلے تو اندر روحانی, پہلے اندر کی دھلائی ہونی, وہ پاکی ہونی ہے نا. اندر سے دھلے نہیں, یہ دھلائی ہوگی. یہ دھلائی کا ایک نسخہ دیا ہے میں نے, یہ دھلائی کر لیجئے. آپ کے اندر وہ رحمت جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے واقعی حقدار ہوں گے, پھر واقعی اللہ کے بندے کہلانے کے حقدار ہوں گے. کیسے بندے پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور رحمت نہیں ہے؟ تو آپ سے پھر نفع پہنچنا شروع ہوگا لوگوں کو. بڑے بڑے دعا دیتے ہیں نا, پھولو پھلو. آپ نے کس سے لیا؟ پیڑوں سے لیا. یہ پھولو پھلو اس لیے کہ نفع پہنچاتے ہیں. تم بھی نفع بخش بنو. دعا اصل میں یہ ہوتی ہے, آپ سب پھولے پھولے, اللہ کی رحمت آپ سب پر نازل ہو. ہیں غلطیاں, جتنی غلطیاں ہیں اللہ معافی نہیں, ہم اللہ آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. ڈھک دیجئے. یہاں اس دنیا میں بھی انجام سامنے, لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو, وہاں پر بھی ذلیل نہ ہو. یہ تو فائل بند کر دیجیے گا. لیکن اس انجام کی طرف بڑھنے سے تو رک جائیے جہاں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. میں اتنا وقت آپ لوگوں کا لیا اس کے لیے بہت بہت معافی چاہتا ہوں. اور اگر میں کچھ آپ کو فائدہ پہنچا سکا تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام. بہت شکریہ سید عبداللہ طارق صاحب. نہ صرف اتنی مفید باتیں ہم لوگوں سے شیئر کرنے کا, بلکہ وقت کا بے انتہا اور اتنا احترام کیا کہ آپ شاید 3 منٹ پہلے غالباً اپنی بات مکمل کر گئے. جزاک اللہ.